میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس تیزی سے اوپر کی طرف آئے اسی تیزی سے نیچے کی طرف گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی پولیٹکس میں جسے کہتے ہیں کہ پرسنالٹی کلٹ نہیں ہونا چاہیے, اور ہر وہ سیاسی جماعت جو پرسنالٹی کلٹ پر گئی ہے ہمیشہ نیچے کی طرف آئی ہے. 9 مئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاتمے کا آغاز تھا, اور گزرتے دن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور ان کی تنظیم جو نیچے کی طرف جا رہی ہے. اچھا ابھی نواز شریف صاحب کا جو ہے ملک میں واپسی ہے, وزیر اعظم رہے ملک کے, لوگوں کا کہنا ہے کہ آئیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے تو ملک کو بحران سے نکالیں گے. کس طرح سے دیکھتے ہیں نواز شریف کی واپسی کو, اور کیا انہیں سیاست میں آنے کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میری کیا خواہش ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی پارٹی کو جو کوئی بھی نظریہ رکھتے ہوں انہیں کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن ایک باٹم لائن ہے. باٹم لائن کیا ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں ریاست پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کام کرے, پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے رہیں, پاکستان کی آئین کے ساتھ چلے. تو میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کو اجازت ہونی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل آئیں, پاکستان میں آ کے سیاست کرے. ان ایک بڑی سیاسی پارٹی کے بڑے رہنما ہیں, اور اگر عوام الیکشن میں فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو ووٹ دینا تو ان کو ووٹ دے کر کے منتخب ہو کر آتے ہیں, تو میرا خیال ہے سب کو ویلکم کرنا چاہیے. ماضی میں ایم کیو ایم جو ہے وہ اتحادی رہی ہے مسلم لیگ نون کی. آنے والے انتخابات میں سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کو کس جگہ دیکھتے ہیں کہ انتخابات میں جو ہے وہ ایم کیو ایم اپنی کتنی جگہ بنائے گی, اور اگر ایم کیو ایم کامیاب ہوتی ہے سندھ سے تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وفاق میں پی ایم ایل این کامیاب ہوتی ہے اگر, تو آپ اتحاد کی طرف دیکھیے, جائیں گے, آپ کے 2023 تعلقات کیسے ہیں؟ 2023 ایک نکھری ہوئی ایم کے پاکستان میں موجود ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے, اور گزشتہ چند ہفتوں سے جو ہم نے پاکستان کے مختلف بالخصوص شہری سندھ کے مختلف علاقوں میں جلسے کیے جس میں بڑی تعداد میں عوام کی موجودگی اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں ایک شہر کراچی میں آؤٹ آف 22 میرا خیال ہے 17-18 قومی اسمبلی کی سیٹ ہم جیتیں گے. اسی طرح حیدرآباد ہے, میر پور خاص ہے, نواب شاہ جہاں ہم روایتی طور پہ جیتتے چلے آئے, انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کریں گے. میرا خیال ہے کہ اگر ایم کیو ایم کو ڈائنامک دیکھیں گے تو پچھلے 35 سال میں 38 سال کے اندر تقریباً 10 کے قریب الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے اور قومی صوبائی اسمبلی کے. ایم کیو ایم پاکستان کا یہ ایک روایت رہی ہے کہ ہمیشہ پتنگ کے نشان پر الیکشن لڑتی ہے, کسی کے ساتھ الائنس نہیں کرتی. ہاں, مختلف سیٹوں پہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آؤٹ سائڈ آف دا کراچی ہو یا انٹیریئر سندھ ہو. تو میرا خیال آگے چل کے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی یا جے یو آئی کے ساتھ بھی یا فنکشن لیگ کے ساتھ بھی ایم کیو ایم پاکستان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے. اچھا, کس طرح سے انتخابی میدان کو دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کی جو صورتحال ہے, ان کا جو کام ہے, اس پر کتنے مطلب تحفظات ہیں, حلقہ بندیوں پر نہیں ہیں, میدان کیسا دیکھ رہے ہیں الیکشن کی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا جو دوسری سے بالخصوص پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہے. پچھلے 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جسے کہتے ہیں کہ کرپٹ نااہل و بے حس حکومت جو ہے حکومت کرتی چلی آ رہی تھی. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھا, ہم نے ان سے کیا کہا, ہم نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ ایماندار دیانتدار افسران کو لگائیں, بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. کچھ افسران جو ڈپٹی کمشنر ہیں, ایس ایس پی لیول کے ہیں, ڈی آئی جی لیول کے, اگر لڑکانہ سے نکالا گیا تو خیرپور میں لگا دیا گیا, خیرپور سے نکالا گیا تو کراچی میں پوسٹنگ کر دی گئی. ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ ایماندار دیانتدار افسر کو میرٹ کے بنیاد پہ تعینات کیا جائے تاکہ کہ آنے والے انتخابات شفاف طریقے کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے. اچھا, ہم بھی پیپلز پارٹی سے اتحاد کے کتنے چانسز ہیں الیکشن کے دوران کے الیکشن ہو جائے, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30-35 سالوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کے اختلافات رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی یس, ہم نے 2 موقع ایسے بھی آئے ہیں جب ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے بھی, بات چیت بھی, کس کے لیے, ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے, جمہوریت کو قائم دائم رکھنے کے لیے اور کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ مختلف چیزوں میں شامل ہونا ایک تلخ تجربہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے مستقبل قریب میں ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھے گی. اچھا, پہلے کراچی کے اندر بھائی ایسا رہا کہ ایم کیو ایم کا کئی لوگ کہتے تھے مقابلہ ایم کیو ایم سے ہی ہے. ایم کیو ایم پر جو الزام لگتا تھا کہ دھاندلی کا, وہ بھی یہ ہوتا تھا کہ 1.5 لاکھ ووٹ اگر ہے ایم کیو ایم کے تو وہ 2 لاکھ کر لیے ایم کیو ایم نے. ہارنے کی دھاندلی ایم کیو ایم نے نہیں کی, ہمیشہ جیت کو اپنی برقرار رکھنے کے لیے اور ریکارڈ توڑنے کے لیے کیا. اس دفعہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ پچھلے 5 سال جو اس کراچی نے جو ہے وہ بڑا سفر کیا ہے, تو اب اس الیکشن میں ایم کیو ایم کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, اور کیا ایم کیو ایم مضبوط ہو چکی ہے کہ 86 اور 88 اور اس طرح کے 92
دیکھیے پچھلے چند ہفتوں سے ایم کیو ایم پاکستان اس کراچی شہر کے مختلف سیکٹر میں جلسہ کرتے چلی آ رہی ہے. ملیر کا جلسہ ہو، اسی طریقے سے اورنگی ٹاؤن کا جلسہ ہو، ہزاروں کی تعداد میں لوکل لوگوں نے شرکت کی ہے. اور ہم پر مسلسل ابھی لیاقت آباد ہے، اور لیاقت آباد کے بعد کھارا در ہے، نیو کراچی ہے، لانڈی ہے، کورنگی، مختلف جگہوں پہ ہم جلسہ کریں گے. اور جب ہم عوام کے درمیان جاتے ہیں، عوام کے درمیان بیٹھتے ہیں اور عوام کی آواز میں آواز ملا کر بات کرتے ہیں، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس میں ایم کیو ایم میں توانائی آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پچھلے 30 سال سے مسلسل کراچی میں کامیابی حاصل کرتی چلی آئی. ان شاء اللہ تعالیٰ اس آنے والا میں سمجھتا ہوں جنوری کے آخر 2030 میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، 2024 میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ ایم کیو ایم میں بڑے پیمانے پہ کامیابی حاصل کرے گی.